بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدin و علی آل سیدنا محمدin و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا دوسرا عشرہ محض دنوں کا ایک سلسلہ نہیں بلکہ یہ انسان کے باطن میں اترنے والا ایک مرحلہ ہے۔ پہلا عشرہ انسان کو رحمت کا احساس دلاتا ہے مگر دوسرا عشرہ اسے آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ تنہائی میں خود سے سوال کرتا ہے، میں اللہ کے سامنے کس حال میں کھڑا ہوں؟ میری زندگی کا رخ کیا ہے؟ میرے اعمال کا وزن کیا ہے؟ مغفرت کا لفظ ہم بہت آسانی سے ادا کر لیتے ہیں مگر اس کی حقیقت انتہائی گہری ہے۔ مغفرت صرف گناہ مٹ جانا نہیں بلکہ گناہ کے اثرات کا دل سے نکل جانا ہے۔ مغفرت یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ بوجھ ختم ہو جائے جو اسے سکون سے محروم رکھتا ہے۔ جب انسان معافی مانگتا ہے مگر دل میں تبدیلی نہیں آتی تو وہ الفاظ رہ جاتے ہیں، کیفیت نہیں بنتی۔ دوسرا عشرہ اسی کیفیت کی تلاش کا نام ہے۔ انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ عادت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو عبادت بھی رسمی ہو جاتی ہے۔ نماز ادا تو ہوتی ہے مگر اثر نہیں ہوتا، دعا کی جاتی ہے مگر آنسو نہیں آتے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے مگر لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا عشرہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے، رک جاؤ، اپنے اندر جھانکو۔ درود شریف اسی داخلی تبدیلی کی کنجی ہے۔ عام طور پر ہم ذکر کو مانگنے کے لیے عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں اور اپنی خواہشات رکھتے ہیں مگر درود پاک کا معاملہ مختلف ہے۔ درود میں انسان اپنی ذات کو پیچھے رکھ دیتا ہے اور محبت کو آگے لے آتا ہے۔ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اپنی نسبت کو تازہ کرتا ہے اور اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انا پگھلتی ہے۔ انسان کی انا مغفرت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو درست سمجھتا رہے گا وہ سچی توبہ نہیں کر سکے گا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک امت کا حصہ ہے، وہ تنہا نہیں، اس کی رہنمائی کے لیے ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے اور جہاں نرمی پیدا ہو جائے وہاں مغفرت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ دراصل روحانی صفائی کا مرحلہ ہے۔ جیسے جسم میں زہریلے مادے جمع ہو جائیں تو کمزوری، بے چینی اور درد پیدا ہوتا ہے، اسی طرح روح میں بھی حسد، تکبر، حرص، غفلت اور بے توجہی جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ اندرونی آلودگی انسان کو بے سکون رکھتی ہے۔ درود اس آلودگی کو آہستہ آہستہ صاف کرتا ہے۔ یہ ایک نرم عمل ہے مگر مسلسل کیا جائے تو انتہائی طاقتور ہے۔ درود پاک کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ جب زبان مسلسل پاکیزہ الفاظ ادا کرتی ہے تو ذہن بھی ان الفاظ کے اثر میں آ جاتا ہے۔ سوچ مثبت ہوتی ہے، رد عمل معتدل ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اور جب سوچ بدل جائے تو فیصلے بدل جاتے ہیں اور جب فیصلے بدل جائیں تو زندگی کا راستہ بدل جاتا ہے۔ یہی دراصل تقدیر کی تبدیلی کا عملی مفہوم ہے۔ دوسرے عشرے میں اصل ضرورت رفتار کم کرنے کی ہے۔ ہم نے زندگی کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ عشرہ کہتا ہے کہ کچھ دیر خاموش ہو جاؤ، اپنی کمزوریوں کی فہرست بناؤ، دیکھو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز نے نقصان پہنچایا۔ کیا غصہ، حسد، سستی، دکھاوا، یا پھر اس کمزوری کے مقابلے میں درود کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ یا وہ کمزوری سر اٹھائے فوراً درود پاک پڑھو۔ یہ عمل آہستہ آہستہ اندرونی رد عمل کو بدل دے گا۔ مغفرت کا دروازہ باہر کہیں نہیں
وہ دل کے اندر ہے۔ جب انسان خود کو قصوروار مان لیتا ہے اور بہانے چھوڑ دیتا ہے تب دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک اس مان لینے کو آسان بناتا ہے۔ یہ انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، اور یاد رکھیے جھکنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ سنبھل جاتا ہے۔ دوسرا اشرا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مغفرت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوف میں جئیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم شعور میں جئیں۔ ہمیں ہر لمحہ یاد رہے کہ ہم جواب دہ ہیں۔ جب شعور بیدار ہو جائے تو انسان خود بخود محتاج ہو جاتا ہے۔ درود اسی شعور کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ ہر مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے انسان اپنی نسبت کو یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص درود پاک کو اپنی عادت بنا لے تو وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا، دل ہلکا ہونے لگے گا، عبادت میں یکسوئی آئے گی، گفتگو میں نرمی آئے گی، فیصلوں میں سنجیدگی آئے گی۔ یہ سب مغفرت کے آثار ہیں۔ مغفرت صرف آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں بھی سکون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ خاموش انقلاب کا وقت ہے۔ یہ شور مچانے کا نہیں بلکہ اندر کو بدلنے کا مرحلہ ہے۔ کم بولنا، کم شکایت کرنا، کم الجھنا اور زیادہ درود پاک پڑھنا، یہی اس عشرے کی روح ہے۔ جو شخص اس عرصے میں اپنی زبان کو درود پاک کا عادی بنا لے تو وہ اپنے دل کو نور کا عادی بنا لیتا ہے۔ سوچیں اگر یہ لمحے واپس نہ آئے تو کیا ہم مطمئن ہوں گے کہ ہم نے دوسرا عشرہ پوری سنجیدگی سے گزارا؟ زندگی کی ضمانت کسی کے پاس نہیں، مگر موقع ابھی موجود ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، اور یہی وقت ہے۔ مغفرت کوئی دور کی چیز نہیں، یہ ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ وہ قدم ہے اخلاص، اور اخلاص کو مضبوط کرنے کا سب سے نرم اور مسلسل ذریعہ درود پاک ہے۔ جب درود پاک دل کی گہرائی سے نکلتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ ایک کیفیت بن جاتا ہے، اور یہی کیفیت مغفرت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آج سے ہی آج فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ دوسرا عشرہ رسمی نہیں ہوگا، ہم اسے شعوری بنائیں گے۔ ہم درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم صرف زبان سے نہیں، دل سے توبہ کریں گے۔ ہم اپنی کمزوریوں کا سامنا کریں گے، ہم اپنے باطن کو صاف کریں گے، کیونکہ جب دل صاف ہو جائے تو مغفرت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ اور جو شخص اس عشرے میں اپنے دل کو بدل لے اس کے لیے آگے آنے والے دن روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ ہم اکثر مغفرت کو ایک اعلان سمجھتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ مغفرت دراصل ایک داخلی کیفیت ہے؟ جب تک بندہ اپنے گناہ کو گناہ محسوس نہ کرے تب تک معافی صرف لفظ رہتی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں احساس دلانے آیا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ صرف عمل نہیں، گناہ ایک کیفیت ہے، اور مغفرت صرف الفاظ نہیں، مغفرت ایک انقلاب ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارے اندر انقلاب آیا یا ہم اب بھی وہی ہیں؟ ہر ذکر کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن درود کا اثر مختلف کیوں؟ کیونکہ باقی اذکار میں بندہ براہ راست اللہ سے مانگتا ہے، مگر درود پاک میں بندہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ عمل انسان کی خود غرضی توڑ دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا، جب بندہ صرف مانگتا ہے تو وہ مرکز میں خود ہوتا ہے، لیکن جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ خود کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یہی درود کا راز ہے، یہ انسان کی انا کو توڑ دیتا ہے، اور یاد رکھیں جہاں انا ٹوٹتی ہے وہیں مغفرت اترتی ہے۔ اگر جسم میں زہر جمع ہو جائے تو ڈاکٹر صفائی کرتا ہے، اسی طرح روح میں بھی زہر جمع ہوتا ہے، حسد کا، تکبر، غفلت، شہوت، دنیا کی محبت۔ رمضان کا دوسرا عشرہ روحانی ڈیٹاکس ہے، لیکن ڈیٹاکس تکلیف دیتا ہے، اسی لیے دوسرا عشرہ ہمیں بے چین کرتا ہے، دل گھبراتا ہے، اندر کچھ ٹوٹتا ہے۔ یہ اچھی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح کی صفائی کے عمل میں ہے، اور درود اس صفائی کا سب سے نرم مگر مؤثر ذریعہ ہے۔
ہم سب سمجھتے ہیں کہ مغفرت آسمان سے آئے گی، لیکن اصل میں مغفرت کا دروازہ انسان کے اندر ہے۔ جب بندہ 3 کام کرتا ہے نا، خود کو قصوروار مان لینا، بہانے چھوڑ دینا، دل سے جھک جانا، تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ درود اس جھکنے کو آسان بناتا ہے، یہ دل کو نرم کرتا ہے، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم ایک امت کا حصہ ہو، تمہارا ایک نبی ہے جو تمہارے لیے دعا کرتا تھا۔ یہ احساس بندے کو توڑ دیتا ہے، اور جب بندہ ٹوٹتا ہے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ نقطہ بہت کم بیان ہوتا ہے، درود تقدیر کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی روحانی فریکوینسی بدلتی ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا رد عمل بدلتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور جب انسان بدلتا ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، اور جب فیصلے بدلتے ہیں تو زندگی بدلتی ہے۔ یہی تقدیر کی تبدیلی ہے۔ درود صرف ثواب نہیں دیتا، یہ انسان کی سمت بدلتا ہے۔ یہ عشرہ شعور کا نہیں، یہ خاموش انقلاب کا وقت ہے۔ کم بولیں، زیادہ سوچیں، زیادہ درود پاک پڑھیں، اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ غصہ، غرور، لالچ، غفلت۔ درود کو اس کمزوری پر لگائیں۔ ہر بار جب وہ کمزوری سامنے آئے فوراً درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اس عمل سے آپ بدل جائیں گے۔ اگر آپ واقعی مختلف کرنا چاہتے ہیں تو یہ عام تسبیح نہ کریں، یہ پروگرام بنائیں۔ روزانہ 700 درود تقسیم کر کے ہر درود کے ساتھ تصور کریں دل صاف ہو رہا ہے۔ ہر رات 5 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے رویے کا جائزہ لیں، لیکن شرط درود جلدی نہیں، آہستہ محسوس کر کے، کیونکہ اثر کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی میں ہے۔ یہ جملہ عام ہے مگر سوچ گہری ہے۔ اگر یہ واقعی آخری رمضان ہو تو کیا ہم اسی طرح گزاریں گے، یا مکمل فوکس کے ساتھ؟ دوسرا عشرہ جا رہا ہے، مغفرت کا موسم ختم ہونے والا ہے، لیکن ابھی وقت ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے، ابھی زبان حرکت کر سکتی ہے، ابھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ مغفرت مانگی نہیں جاتی، حاصل کی جاتی ہے، اور درود وہ چابی ہے جو دل کے تالے کھولتی ہے۔ آج فیصلہ کریں، ہم عام رمضان نہیں گزاریں گے، ہم دوسرا عشرہ ضائع نہیں کریں گے، ہم درود کو اپنا شعار بنائیں گے۔ واقعی یہ رمضان کیا پتہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس میں آپ درود پاک کی کثرت کریں، اور اس عشرے میں ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ اخلاص والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔